اچھا سر، تفسیر کے حوالے سے ایک اور آیت پاک پر آپ سے وضاحت لینی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیوی سے قربت کرنا یہ جائز عمل رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ تم اس معاملے میں خیانت کر بیٹھو گے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس حکم میں تمہیں شامل نہیں کیا۔ یعنی کہ ایسا کہ اگر تم رات کو کھانا کھا لیتے ہو، اس کے بعد سمجھو تمہارا روزہ شروع ہو گیا ہے، اب تم جماع وغیرہ قربت وغیرہ نہیں کر سکتے ہو۔ سر اگر یہی معنی ہے اس آیت پاک کا، تو قرآن پاک میں تو ہمیں کہیں ایسا نہیں مل رہا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں کوئی ایسا روزہ تھا کہ جناب اگر کھانا پینا کر لیا رات میں اب دوبارہ روزہ شروع ہو گیا ہے اور قربت وغیرہ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایسی روایت تو نہیں مل رہی ہے۔ تفسیریں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی روایتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا جو انہوں نے یہ بات سمجھی تھی۔ اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں، اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مفسرین کے زیادہ تر دو رجحانات رہے ہیں، میں پہلے دونوں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ محقق قول سب سے زیادہ کیا ہے۔ ایک قول جو ہے وہ روایات کی بنیاد پر کئی مفسرین اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب قرآن پاک کا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا، تو صحابہ کرام ان کے جو دیکھا اہل کتاب بھی روزہ رکھا کرتے تھے، تو نارملی ان کی رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ رات میں کھانا کھانے کے بعد جب سو جاتے تو اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ نہ اب وہ کھانا کھاتے تھے، نہ اب وہ پانی پیتے تھے، نہ بیوی سے جماع کرتے تھے، تو رات سے لے کے پھر اگلی رات تک کا یہ ایک سمجھ لو کہ ان کا روزے کا سلسلہ تھا۔ تو یہ بعض روایات میں بھی ذکر ہوا۔ اچھا، اب صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کر پائے، بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو بیوی سے تعلقات رات میں قائم کر بیٹھتے تھے، تو پھر اندر ہی اندر یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کر بیٹھتے ہو، اللہ نے تمہیں معاف کیا، اور رات میں رفث کو اللہ نے جائز کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رخ بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک رخ علماء کا یہ بنتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ اجتہاد تھا، کیونکہ قرآن میں ہمیں تو کوئی نص نہیں ملتی کہ اللہ نے بیان کیا ہو کہ اللہ نے پہلے تمہیں منع کیا ہے رات میں جماع کرنے سے، اب اللہ تعالیٰ اس میں رعایت دے رہے ہیں، تو قرآن میں تو یہ حکم موجود نہیں۔ تو کئی ایک مفسرین کا رجحان یہ چلا جاتا ہے وہ شاید یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلے پر روزہ فرض تھا، تو یہاں سے صحابہ کرام خود اجتہاداً یہ سمجھے ہوں گے کہ ہم نے بھی ویسے ہی روزہ رکھنا ہے جیسے پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس اجتہاد میں صحابہ کرام نے یہ عمل اپنے اوپر رکھا، اور وہ رفث سے بالکل دور ہو گئے پورا مہینہ، لیکن وہ نہیں کر پائے اس پر عمل، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا، تم خیانت کر بیٹھے ہو اس معاملے کے اندر، لیکن اللہ اس معاملے کو حلال کرے۔ یہ دو نقطہ نظر سامنے آ جاتے ہیں، اور بہرحال ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا رجحان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اس میں سب سے زیادہ محقق قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی ایک استدلالی غلطی ہوئی تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ سب سے پہلے دن میں رکھیے گا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہر عربی جاننے والا جانتا ہے کہ یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ فرضیت کی تشبیہ ہے، حیت کی تشبیہ ہے ہی نہیں، لہذا کیف کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، کما کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ مقدمہ بنائیں کہ بھئی صحابہ کرام اس آیت کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے اور انہوں نے یہ تشبیہ مراد لے لی، تو یہ بالکل ایک سمجھ لے کہ غلط الزام ہم لگا رہے ہیں صحابہ کی طرف، وہ عربی جاننے والے لوگ تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں یا زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ایک عادت تھی، جیسے یوم عاشورہ کا روزہ قریش مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی رکھا کرتے تھے مختلف روزے اپنے، لیکن ان کے روزوں کے اندر کیا یہ پابندی اللہ کی طرف سے ذکر ہوئی ہے؟ نہ اس کا ثبوت تورات میں ملتا ہے، نہ اس کا ظہور کسی بھی آسمانی کتاب میں ملتا ہے۔ بھائی اگر تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہو کہ ہاں بھی ان کے دین کے اندر روزہ ہوتا ہی اس طریقے سے تھا کہ پورا کا پورا مہینہ بیوی سے دور ہو جانا ہے، پھر تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ چیز ان کی کتب میں منصوص ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی طرف سے جو اہل کتاب ہے وہ بہت سی بدعتیں کر لیتے تھے، جیسے رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی، اسی طرح ان کا ایک بدعت عمل تھا کہ وہ کچھ روزوں کے اندر، ہر روزے میں نہیں، کچھ روزے ایسے ہوتے تھے جس میں زیادہ سختی اپنے اوپر کر لیتے کہ بھئی ہم نے بالکل افطاری کے بعد بھی بیوی کے پاس نہیں جانا اتنے مخصوص دنوں کے لیے، تو یہ ان کا ایک اپنا بدعت تھا، یعنی قرآنی یا پچھلی آسمانی کتابوں کی نصوصات اس کے اوپر موجود نہیں تھی۔
یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ عاشورہ کا روزہ یہود و نصارہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ قریش کے مشرکین بھی رکھا کرتے تھے، لیکن وہی شام میں افطار کر لیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بیوی سے بالکل ہی جدا ہو جانا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمل جو تھا یہ اہل کتاب کا ایک بدعت عمل تھا۔ اب جب قرآن پاک کا یہ حکم نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ ہمیں رجوع کس طرف کرنا ہے۔ اگر قرآن پاک کے کسی حکم سے مجھے اجمال نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کی رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے؟ اگر میں ان دونوں سے رہنمائی نہ لوں اور میں اب قیاس کرنے لگ جاؤں ایک ایسی چیز پر جو آلریڈی ان کی بدعت ہے تو میرا یہ طریقہ استدلال غلط تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کرام نے یہاں پر ایک غلط استدلال ہو گیا تھا ان سے کہ وہ یہاں پر اہل کتاب کی اس بدعت کو اپنے اوپر لازم کر بیٹھے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز بالکل تبدیل فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا عالم اللہ انکم کنتم تختانون، تم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو جاؤ گے، فتاب علیکم، معاف کر دیا اللہ نے۔ اور ایک توجہ دلا دی کہ ہم نے کہاں پر رجوع کرنا ہے؟ قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف۔ میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ قربت نہیں کیا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں یا روزوں کے، اس چیز کی نص کوئی موجود نہیں، نہ آسمانی کتابوں میں ایسی کوئی نص موجود ہے، نہ ہمارے دین میں اس چیز کا کوئی ثبوت ہے۔ ہاں یہ ثبوت ضرور ہے کہ وہ بعض روزوں کے اندر از خود اپنی طرف سے اہل کتاب یہ شدت کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ روزوں کے اندر انہوں نے ایسی بدعتیں کی کہ جس میں تھوڑا بہت کھا بھی سکتے تھے۔ مثال کے طور پر صبح سے لے کے شام تک جیسے روزہ ہے نا، تو کچھ روزوں کے اندر یہ بدعت کی کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم فلاں چیزیں نہیں کھائیں گے، بس ہلکی پھلکی پانی پونی ٹائپ کی چیزیں پی سکتے ہیں۔ کچھ روزوں میں انہوں نے یہ بدعت کی کہ ہم فروٹ ٹائپ کی چیزیں کھا سکتے ہیں، اور کچھ روزوں میں ایسی سختی کر لی کہ ہم بالکل کچھ نہیں کھائیں گے اور اتنے عرصے کے لیے بیوی کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ یہ عمل ان کی بدعتیں تھیں، یہ عمل ان کو قرآنی آسمانی کتابوں میں منصوص نہیں تھیں۔ لہٰذا جب ہم عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس عمل کے اندر ان کی بدعت کو میں ایک شرع بنا لوں، یہ میرا ایک غلط متمسک پکڑنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی اور ایسے الفاظ استعمال ہوئے کنتم تختانون انفسکم۔ حالانکہ اچھا یہی چیز آپ دیکھیں سورہ مزمل کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے لازم رکھا۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی اتباع میں بہت زیادہ آگے بھی ہوتے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی رات کو 2/3 وقت میں نماز پڑھنے لگ گیا، کچھ وقت میں، تو اللہ نے وہاں ذکر کیا۔ اب یہاں شوق تھا صحابہ کا، غور کریں، نبی کی اتباع، یہاں پر متمسک ٹھیک تھا صحابہ کا، وہاں اللہ نے ذکر کیا علیم اللہ لن تحصوہ فتاب علیکم، کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہاں پر اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا تم خیانت کر بیٹھو گے اپنے اوپر، یعنی عتاب والی بات وہاں ذکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ متمسک ٹھیک تھا، اللہ نے نرمی کی۔ یہاں پر انداز اس لیے ہو گیا کہ یہاں پر متمسک غلط چلا گیا تھا کہ ان کی بدعتوں سے ہم نے شرع سمجھنا شروع کر دی، تو اس چیز کی طرف اللہ نے، یہ درست بات ہے یہاں پر۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بھی منسوب نہیں ہوئی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایسا حکم دیا، کوئی نسبت نہیں ہوئی۔ براہ راست بعض صحابہ کی طرف یہ نسبت چلی گئی تھی کہ جنہوں نے ایک غلط تمسک بنا لیا اور توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ حین ینزل القرآن تبدی لکم، کہ قرآن کے نزول کا وقت ہے، احکامات قرآن بیان کر دے گا، کسی کی بدعتوں سے قرآن کی شرح بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا زیادہ سب سے محقق قول۔ اچھا سر، ایک اور آیت ہے روزے کے حوالے سے ہی، اسی کے بعد چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ جناب وہ ایک فدیہ دیں، طعام مسکین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کئی لوگ جو ہے نا وہ الگ الگ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مفتبی قول کیا لگ رہا ہے۔ پہلی بات کہ بعضوں نے تو یہاں پر یہ کر دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ لا معذوف مان لو، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ایک روزے کی جگہ ایک فدیہ طعام مسکین دے دیں۔ بعضوں نے تو یہ کر دیا۔ اچھا، بعضوں نے یہ کیا کہ اللہ نے اس آیت میں پچھلی آیت سے منسوخ ذکر کیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کما کتب علی الذین کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض ہیں، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ اس فرضیت کو ختم کر رہا ہے، یعنی روزے فرض ہیں، اور اس آیت پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ چاہو تو روزہ رکھ لو، آپ چاہو تو فدیہ دے دو۔ بعض کی یہ رائے بھی پائی جاتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں باتوں کو سمجھائیے کہ یہ بات درست کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کو ہم کیا معنی مراد ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف آراء قرآن کی اس آیت کو حل کرنے کے لیے نکالی، لیکن جو دو آراء آپ نے ذکر کی ہیں نا، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بہت سے علماء اس جانب چلے گئے کہ اس کے اندر
لا محذوف ہے صحیح، کہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں. صحیح. اچھا اب لا کو محذوف اگر مان لیا جائے تو نتیجہ تو ٹھیک نکل رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مثبت بات چل رہی ہے اس کو منفی بنانا، یا منفی بات چل رہی ہے اس کو مثبت بنانا. اگر یہ چیز ہم روا رکھ دیں پھر تو پورے قرآن پاک کے اندر ہر صیغہ ایک محتمل ہو جائے گا کہ بھئی یہ مثبت کا ہے یا منفی کا ہے، لا محذوف تو نہیں ہے، کہیں لا لکھ کر کے مثبت بات تو نہیں کر دی گئی. یعنی پورا قرآن پاک پھر محکم کب رہا؟ مشکوک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ اس آیت کے شرح میں محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی اگر دیکھیں گے وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ لا محذوف ماننے والی بات نہایت درجہ عربی لغت کے حساب سے کمزور ہے، ورنہ امان اٹھ جائے ہر صیغے کے اوپر کہ مثبت ہے یا منفی ہے تو یہ چیز کمزور بن جاتی ہے. اچھا دوسری بات، کئی علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو یہیں پر محمول کیا کہ شروع میں جس وقت روزے فرض کیے گئے تھے تو اس وقت اختیارات دے دیے گئے تھے کہ آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھ دیں، اس کی جگہ فدیہ دیتے ہیں دینا چاہیں وہ بھی دے دیں. تو وہ اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، وہ چاہے تو فدیہ بھی دے دیا کریں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے روزے کو ایسا فرض قرار دیا کہ پھر اب روزہ رکھنا ہی ہے، یہ فدیہ کا حکم بالکل منسوخ کر دیا اللہ نے. بعض علماء کی یہ رائے بن جاتی ہے، لیکن یہ رائے بھی اس لیے کمزور ہوتی ہے کہ اگر ہم اس آیت سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں روزے میں آپشن رکھا تھا تو ایک ہی آیت شروع اور بیچ آپس میں متعارض ہو جاتی ہے. اب غور کریں، اللہ بیان کر رہے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لازم ہے، آپشن نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اگلی ہی آیت سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا نہیں ہے، فدیہ بھی دے دو. یعنی یہ ایک ہی آیت میں دو باتیں اتنی متعارض. ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے کرنا ہی کرنا ہے، آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، اور اگلی آیت میں چلو آپشن ہے. تو یہ ایک ہی آیت باہم متعارض کھڑی ہو جاتی ہے. یہ معنی مراد لے لینا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے کہ شروع کے اندر آپشن تھا، اس لیے کہ کچھ روایات بھی ایسی آئی ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کو شروع میں آپشن ہوتا تھا، وہ چاہے فدیہ دے دیتے تھے. اس لیے اس تشریح کی طرف بھی کئی علماء کا رجحان چلا گیا. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. لیکن یہ ماننے کے اندر بھی پھر ہوگا کیا؟ پھر ہم کہیں گے کہ جب اگلی آیت نازل ہوئی نا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ آگے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس سے پھر یہ آیت حکم منسوخ ہو گیا. اچھا اگر تو یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر سوال یہ ہے آج اگر کوئی بڑا یا بوڑھا روزہ نہیں رکھتا اس پر فدیہ کا حکم ہم کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ اور نمبر دو کہ ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ آپ نے دینا ہے. یہاں پر ہر روزے کے بدلے فدیہ کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر تو ایک فدیہ طعام کی بات ہے. تو وہ احکامات کہاں سے ہم نکالیں؟ اس کے لیے متمسک کیا بنائے؟ اصل کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے یہ دو شرح ہیں، اس کو کئی علماء کرام کمزور ٹھہراتے ہیں، موقع کی اپنی اپنی ترجیح دے سکتے ہیں. درست بات اس کے اندر یہی ہے کہ ہم نے پچھلے رمضان میں بھی اس کو کھول کے بیان کیا تھا. میں دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے بالکل اپنے ظاہر پر ہے اور نہ منسوخ ہے. بلکہ قرآن کی یہ پوری آیت 3 حصوں کے اندر ذکر ہو رہی ہے. اللہ بیان کر رہے ہیں یہ 30 دنوں کی بات ہے، ایک مخصوص دن ہے، اس کے اندر تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس میں اگر کوئی مہینے میں مریض ہو گیا، کوئی سفر پہ چلا گیا، وہ بعد میں روزہ رکھ لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور جس کو اللہ نے طاقت دی روزہ رکھنے کی، یعنی اس پورے مہینے جس نے اس عبادت کو انجام دے دیا، فَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين، تو پھر وہ اس کے بعد شکرانے کے طور پر فدیہ دے. یہ اس فدیے کی بات ہے جو صدقۃ الفطر ہم دیتے ہیں، یعنی 30 دن روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر استطاعت کے اوپر ہم صدقہ فطر دیتے ہیں. اسی کی مشروعیت اللہ نے یہاں پر کی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یعنی ایک مسکین کا طعام اللہ نے مقرر کیا. اللہ نے کہا اس سے کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے تو بسم اللہ دیتا رہے، کم سے کم ایک، لیکن اس سے زیادہ اپنی استطاعت میں دینا چاہے دے دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ بھی نفلی طور پر، سبحان اللہ، اس میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہے اصل میں آیت. اس آیت کو جب ہم اگر لے کے چلے جائیں کہ اختیارات تھے تو قطیبہ کے ساتھ اس کا کلیش پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس میں لا محذوف مانتے ہیں تو لا محذوف ماننے کی صورت کے اندر پھر وہ بالکل اعتراضات، گرامیٹیکلی اعتراضات لازم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں منسوخیت کی کوئی بات نہیں. یہ صدقہ فطر کی مشروعیت کی طرف اشارہ تھا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے حل کر دیا. پہلے میں ایک اعلان کر دوں، اس کے بعد ایک سوال اور ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم حل کر لیتے ہیں. ناظرین، ایک کورس کا اعلان کیا گیا تھا، وہ الحمدللہ تعالیٰ شروع ہو چکا ہے اور بہترین طریقے سے جاری ہے. اس میں چونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہو گئے تھے اس لیے ہم نے اس کے ایڈمیشن آف کر دیے تھے. اب انشاءاللہ ایک اور نئی کلاس کا آغاز کیا جائے گا 4 مئی سے.
اور اس کے ایڈمیشن جاری ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہوگا, یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے, اس پر آپ رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن کنفرم کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں چونکہ ایڈمیشن آف کر دیتے ہیں, چونکہ ہماری سیٹس جو ہے نا وہ مخصوص ہوتی ہیں اور جو پہلے آ جاتے ہیں ہم انہیں ایڈمیشن اوکے کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی کوئی ناراض بھی نہ ہو, جو پہلے آ جائے گا, جتنی ہم نے لمٹ رکھی ہے تقریباً 50 ہم نے لمٹ رکھی ہے, کیونکہ زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے اور پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے. اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 50 اسٹوڈنٹس بہت ہیں, اس کے بعد پھر ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی پہلے آ جائیں گے ان کو انشاءاللہ ہم ایڈمیشن دے دیں گے. بھائی نے کیا تھا, کافی ٹائم سے کر رہے ہیں, وہی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے ذرا یہ بیان کروا دیجئے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوا لیں تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کھانا پینا اور جماع اس کا اطلاق کامل دیکھا جاتا ہے. انجیکشن لگانے پر نہ کھانے کا کامل اطلاق ہوتا ہے نہ پینے کا کامل اطلاق ہوتا ہے, تو اطلاق کامل ہی قرآن سے مراد ہوتا ہے, اس لیے روزہ نہیں ٹوٹنا یہ قول زیادہ اچھا موقع قول ہے. تو اگر یہی اطلاق کامل دیکھنا ہے تو جیسے کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے, آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے, یا جیسے وہ انسولین کا انجیکشن لگتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں, ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. جی ناظرین, تو آپ نے یہ سماعت فرما لیا اور ایڈمیشن کے لیے اعلان کیا تھا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا. گئے جو پہلے آئے گا اس کو پہلے ایڈمیشن دیا جائے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سوالات نئی تفسیروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.